کشمیری مجاہدین نے کارگل ہائٹس پر قبضہ کر کے تمام دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور اگر مسئلہ کشمیر فوراً حل نہ کیا گیا تو دنیا ایک خوفناک ایٹمی جنگ کا سامنا کر سکتی ہے۔ ہم نے جنگ کی بجائے بات چیت کے راستے کو اس لیے نہیں اپنایا کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ ہے، مگر ہم ایک امن پسند ملک ہونے کے ناطے جنگ کی بجائے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے 12 جولائی 1999 کو کارگل سے واپسی کا اعلان کرتے ہوئے قوم سے ایک خطاب میں کہے۔ یہ تقریر خود فریبی اور جھوٹ کا ایک بھیانک امتزاج تھی۔ میاں نواز شریف نے ابھی بھی یہی کہا کہ کارگل میں تمام کارروائی کشمیری مجاہدین نے کی تھی، جبکہ اس وقت تک ساری دنیا کو پتہ چل چکا تھا کہ پاک آرمی اس آپریشن میں پوری طرح شامل تھی۔ نواز شریف نے ایسا صرف کارگل کی ناکامی پر پردہ ڈالنے کی غرض سے کیا۔ اس طرح کی چالیں مشرف اور ان کے ساتھیوں کو انکوائری اور سزا سے بچا گئی، مگر نواز شریف کی حکومت کو نہ بچا سکی اور چند ماہ بعد ہی جنرل مشرف نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اور تجزیہ کی کارگل منی سیریز کی لاسٹ ایپیسوڈ اور میں ہوں ڈاکٹر حسان بخاری۔ پچھلی قسط کے اختتام پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ کارگل کی جنگ کو باعزت طریقے سے ختم کرنے کی تمام کوششوں کی ناکامی کے بعد پاکستان نے امریکی سرکار کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ کارگل سے پاکستانی سپاہیوں کی واپسی سے متعلق بڑی کنٹروورسی پھیلائی گئی۔ اس دور میں مشرف صاحب نے کافی پروپیگنڈا کروایا کہ نواز شریف پینک کر گئے اور بن بلائے اچانک واشنگٹن پہنچ گئے، جہاں انہوں نے کارگل کے شہیدوں کا خون بیچ ڈالا۔ مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی یہی فرمایا کہ کارگل میں ہماری پوزیشن ناقابل تسخیر تھی، مگر نواز شریف نے جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مشرف صاحب کی یہ باتیں سفید جھوٹ پر مبنی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب یو ایس سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل زنی پاکستان آئے تو میٹنگ کے دوران مشرف صاحب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ مشرف اپنے بنگلڈ اپ کارگل آپریشن سے ودرال کی بندوق نواز شریف کے کندھے پر رکھ کر چلانا چاہتے تھے۔ نواز شریف بس اتنا چاہتے تھے کہ امریکی مدد سے اب کارگل کا مسئلہ وائنڈ اپ کیا جائے۔ وہ فوج سے بھی خوف زدہ تھے کہ کہیں ان کا تختہ ہی نہ الٹ دیا جائے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر امریکی ثالثی کے ذریعے کارگل سے وڈرا کر لیا جائے تو ان کی حکومت اور فوج دونوں کا کچھ بھرم رہ جائے گا۔ جنرل زنی سے بار بار نواز شریف نے یہی درخواست کی کہ وہ ان کی امریکی صدر کلنٹن سے ایک میٹنگ ارینج کرا دیں۔ زنی نے کہا کہ میٹنگ صرف اس صورت میں ارینج ہو سکتی ہے اگر امریکہ کو ٹھوس ثبوت ملے کہ پاکستان کارگل سے پسپائی کر رہا ہے۔ مشرف اس میٹنگ میں موجود تھے، مگر وہ ایک لفظ تک نہ بولے۔ نواز شریف نے زنی کو یقین دہانی کرائی کہ ان کا حکم سر آنکھوں پر رکھا جائے گا۔ جنرل زنی کے مطابق جب امریکی سیٹلائٹس کے ذریعے پاکستان کے کارگل سے وڈرال شروع ہونے کے شواہد ملے تو پھر ہی نواز شریف صاحب کی صدر کلنٹن سے میٹنگ ممکن ہو سکی۔ یعنی نواز شریف کے واشنگٹن جانے سے پہلے ہی کارگل سے پاکستانی وڈرال کا عملاً آغاز ہو چکا تھا۔ اس حقیقت کو لیکن مشرف نے ہمیشہ چھپایا تاکہ کارگل کی پسپائی اور ناکامی کا سارا الزام نواز شریف کو دیا جا سکے۔ کلنٹن سے نواز شریف کی ملاقات 4 جولائی 1999 کو ہوئی۔ ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیے میں پاکستان نے شملہ معاہدے کے تحت لائن آف کنٹرول کا احترام کرنے کا وعدہ کیا۔ کلنٹن نے صرف اتنا کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ مذاکرات میں ذاتی دلچسپی لیں گے۔ یاد رہے کہ 1971 کی جنگ میں شکست کے بعد ہونے والے شملہ معاہدے میں پہلی دفعہ پاکستان نے بھارت کی اس ڈیمانڈ کو مانا تھا کہ مسئلہ کشمیر میں عالمی برادری کا کوئی کردار نہ ہوگا اور اس معاملے کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک دو طرفہ مسئلے کی طرح ڈیل کیا جائے گا۔ اب کارگل کے بعد کلنٹن نے بھی پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ کشمیر کے مسئلے سے عالمی برادری کی بجائے بھارت سے ہی رجوع کرے۔ 12 جولائی کو قوم سے خطاب کے دوران نواز شریف نے اور بعد میں مشرف نے بھی یہی کہا کہ کارگل میں پاکستان کی ایک بڑی کامیابی یہ تھی کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر عالمی سطح پر اجاگر ہوا۔
حقائق مگر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کلیم بھی کلی طور پر غلط ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ تھا کہ واشنگٹن میں نواز شریف یہ وعدہ تو کر آئے کہ ہم کارگل سے مکمل وڈرال کریں گے، مگر امریکہ نے بھارت پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ڈالا کہ وہ پاکستانی وڈرال کے دوران پسپا ہونے والے سپاہیوں پر حملے نہ کرے۔ مشرف اور نواز شریف دونوں اب کارگل کی ناکامی کے بعد اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنے کی فکر میں تھے اور ان کو اب ہمارے سپاہیوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جولائی کے آخر تک پاکستان کی کارگل سے واپسی مکمل ہوئی۔ واشنگٹن معاہدے اور پاکستان کے وڈرال کے اعلان کے باوجود بھارت نے پسپا ہوتے ہوئے سپاہیوں پر بھرپور حملے کیے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ تقریباً تمام سورسز کے مطابق کارگل کی جنگ میں پاکستان کی ہونے والی کیجویلٹیز کی اکثریت وڈرال کے دوران میں ہوئی۔ یعنی ایک طرف نواز شریف اور مشرف کلنٹن کی قدم بوسی کرنے کے بعد آپس کی سیاسی کشمکش میں الجھ گئے، اور دوسری طرف کلنٹن نے بھارت کو کھلی اجازت دے دی کہ وہ پاکستانی سپاہیوں پہ آگ برساتا رہے اور لاشیں گراتا رہے۔ خون بہتا رہا، سیاست ہوتی رہی۔ کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس وقت کچھ دیر کے لیے نیوٹرل ہو کر ان جانثاروں کی بھی کچھ داد رسی کی جائے جن کو پہلے ایک بدترین پلان کے تحت کارگل کی سنگلاخ پہاڑیوں پر چڑھایا گیا اور پھر بھارتی گولوں کی بارش میں مزے سے کہہ دیا کہ اب واپس آ جاؤ۔ اب نظر ڈالتے ہیں کارگل کی جنگ کے نتائج پر۔ پاکستان نے اس جنگ میں شیر خان، کیپٹن عمار اور میجر عبد الوہاب جیسے سینکڑوں ہیرے کھو دیے۔ ہم کارگل ہائٹس پر اپنا قبضہ برقرار بھی نہ رکھ سکے۔ ڈپلومیٹک محاذ پر بھی ہم ناکام رہے۔ چین اور امریکہ دونوں نے ہمیں کولڈ شولڈر دیا۔ رہی مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی بات، تو 50 سالہ تاریخ میں پہلی بار کشمیر کے معاملے میں پاکستان کو کھلے عام ہر کسی نے غیر ذمہ دار، جارے اور ولن قرار دیا، جبکہ بھارت کو مظلوم گردانا گیا۔ گویا کارگل آپریشن اسٹریٹجک، ملٹری اور ڈپلومیٹک ہر لحاظ سے مکمل طور پر ناکام رہا۔ جولائی 1999 میں روزنامہ ڈان میں جنرل طلعت مسعود نے کارگل کی جنگ کے بارے میں بڑا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ کارگل کا کرائسس نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی قومی پالیسی دیوالیہ پن کا شکار ہے اور کارگل ایڈونچر نے پاکستان کو عسکری، معاشی اور سفارتی سطح پر نقصان پہنچایا ہے۔ علاوہ ازیں اس ایڈونچر نے پاکستان کے اندر بھی بے چینی اور سیاسی عدم استحکام کو جنم دیا ہے۔ 1999 میں پاکستان کے فارن سیکرٹری رہنے والے شمشاد احمد صاحب اور جنرل علی قلی خان بھی کارگل ایڈونچر کو ایک بلنڈر قرار دے چکے ہیں۔ بھارت کو لیکن کارگل آپریشن سے اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوئے۔ 1998 کے ایٹمی تجربوں کے بعد دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے امریکہ نے بھارت پر بھی کچھ پابندیاں عائد کی تھیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ 1947 سے ہی امریکہ کی یہ شدید خواہش تھی کہ بھارت اس کا اتحادی بنے۔ بھارت کا جھکاؤ مگر روس کی طرف زیادہ تھا۔ 1991 میں سوویت روس کی شکست کے بعد مگر بھارت میں بھی کئی ارباب اختیار امریکہ سے پینگیں بڑھانے کے خواہش مند ہو گئے تھے۔ کارگل کی جنگ نے ان دو دلوں کو چپکے ملنے کا بھرپور موقع فراہم کر دیا۔ جب جون 1999 کے آخر میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل زنی پاکستان آئے تو ان کی تمام میٹنگز کی ڈیٹیلز دینے کے لیے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار لینڈسر فوراً بھارت گئے۔ اسی طرح نواز شریف سے مذاکرات کی تمام ڈیٹیلز کلنٹن نے اسی روز فون کر کے بھارتی وزیر اعظم واجپئی کو فوراً بتائیں۔ پاکستان کو کچھ علم نہ تھا کہ امریکہ کو بیچ میں ڈال کر ہم نے کیسی کلہاڑی اپنے پاؤں پر ماری ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو لمبا لٹا کر بھارت تک پہنچنے کے لیے ایک برج کی طرح استعمال کیا اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ کارگل کی جنگ اور اس کے فوراً بعد قائم ہونے والے بھارت امریکہ رابطے وہ بیج تھے جن سے نکلنے والے انڈو پیسیفک اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور بھارت امریکہ اسٹریٹجک الائنس کے پودے آج لہلہا اور پھل پھول رہے ہیں۔ مگر آفرین ہے کہ کامیابی کے باوجود بھارت نے کارگل پر ایک انکوائری کمیشن قائم کیا اور اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ کارگل میں ہونے والے بھارتی انٹیلیجنس فیلئر اور ملٹری پرفارمنس کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان نے کارگل فیاسکو پر کوئی پراپر انکوائری کیوں نہ کی؟
مگر کارگل کی آخر پاکستان میں انکوائری کرواتا ہی کون؟ بھلا چوروں اور ڈاکوؤں نے بھی کبھی اپنے خلاف خود کارروائی کروائی ہے؟ نواز شریف کس منہ سے کارگل پر انکوائری کرواتے؟ وہ تو خود اس آپریشن کے سپورٹر تھے اور فاتح کشمیر بننے کے سپنے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کا تخت الٹ کر اقتدار میں آنے والے جنرل مشرف تو اس بلنڈر کے سب سے بڑے کلپرٹ تھے۔ وہ کیا انکوائری کرواتے؟ انہوں نے بس اپنی پروردہ شیریں مظاہری صاحبہ سے جھوٹ اور مس انفارمیشن سے بھرپور ایک سب سٹینڈرڈ کتاب لکھوائی اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کی ایک ناکام اور بھونڈی کوشش۔ جنرل شاہد عزیز، جنہوں نے کارگل آپریشن کے دوران بھی کچھ چپتے ہوئے سوالات اٹھائے تھے، نے 2002 میں صرف لوور لیول پر کارگل کی ایک انٹرنل انکوائری کرانی چاہی، مگر ڈکٹیٹر مشرف نے سخت برا منایا اور یہ چھوٹی سی انکوائری بھی زبردستی رکوا دی۔ لیکن مشرف اور نواز شریف نے حقائق چھپانے کی جتنی بھی کوششیں کیں وہ سب رائے گاں گئیں اور آج حقائق ہمارے سامنے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں نواز شریف نااہلی اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے مرتکب نظر آتے ہیں اور اصولاً ان کو کارگل کی ناکامی کے بعد تائب اور شرمندہ ہو کر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ کارگل پلانرز کے 4 جرنیلوں کے ٹولے کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا اور ان کو ملٹری نیگلیجنس، ناقص پلاننگ، دھوکہ دہی اور اختیارات سے تجاوز کے جرائم پر قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تھی۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان میں واحد رائج اصول جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ہے۔ تمام قوانین، نظریات وغیرہ اس ایک مقولے کے تابع ہیں۔ چنانچہ سیاسی جنگ میں نواز شریف نے فوج سے شکست کھائی اور اکتوبر 1999 میں اقتدار سے محروم ہو گئے۔ اس دفعہ کلنٹن کی بجائے انہوں نے جیل سے نکلنے کے لیے مشرف کے ترلے کیے اور آخرکار اپنے پیارے وطن سے بھاگ نکلنے میں بہزار خرابی کامیاب ہوئے۔ پاک فوج کے عظیم الشان سپہ سالار جنرل مشرف نے بھارت سے کوئی جنگ نہ جیتنے اور اندرونی سیاسی جنگوں میں ناقابل تسخیر رہنے کی پاک فوج کی روایت کو برقرار رکھا اور شان سے 8 سال تک ملک پر حکومت کی۔ امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو جھونکا اور امریکی خوشنودی کو ہزاروں فوجیوں اور سویلینز کے خون سے خریدنے کی ناکام کوشش کی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہم اپنی تاریخ کا بغور تجزیہ نہ کریں گے تب تک ہم اپنے بلنڈر دہراتے رہیں گے۔ کارگل کی داستان آپ کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے مستقبل کے لیے اسباق لیے جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق دے اور پاکستان کو ابن الوقتوں کے پنجے سے نکال کر اقبال کے اس خواب کی تعبیر بنا دے جس کو سچا کرنے کے لیے شیر خان، کیپٹن عمار، لالچ جان اور کارگل کے سینکڑوں دیگر شہداء نے جان کا نذرانہ دیا۔ کارگل کے شہداء کو لاکھوں بار سلام۔ یہاں پر ہماری تاریخ اور تجزیہ کی کارگل منی سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔